بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو تخلیق کیا۔ اللہ نے انسان کو طرح طرح کی نعمتیں دی، لیکن ایک گلہ جو اللہ رب العالمین انسان سے قرآن پاک میں بار بار کرتا ہے، یہ انسان ناشکر ہے، یہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے انسان کو تخلیق کیا ہے۔ آپ پہلے اس بات پہ سوچیں کہ ہم موجود بھی نہیں تھے، ہم زیرو تھے، ہم ایگزسٹ نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو تخلیق کیا، ہمیں اس نے ایگزسٹنس میں لایا۔ ہم نے کبھی اس کا شکریہ ادا کیا؟ ہم نے کبھی اللہ رب العالمین کو تھینک یو کہا؟ حالانکہ ہم اس وقت موجود بھی نہیں تھے کہ ہم اللہ سے فرمائش کرتے کہ ہمیں پیدا کر دو۔ یعنی اب ایک دفعہ ہم پیدا ہو گئے ہیں تو اب تو چلو ہم اللہ سے کوئی فرمائش بھی کر سکتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر کوئی دوزخ جا رہا ہے تو اللہ کی منت سماجت کر سکتا ہے، اللہ کے پاؤں پڑ سکتا ہے، اللہ سے معافی مانگ سکتا ہے، اللہ سے جنت کی خواہش کر سکتا ہے۔ لیکن اس وقت تو ہم تھے بھی نہیں، ہم کریٹ بھی نہیں ہوئے تھے، ہم زیرو پہ تھے، اور اللہ نے ہمیں تخلیق کیا۔ دیکھیں، ہر انسان اپنے اوپر غور کرے، یہ جو اس کی روح ہے، یہ کون ہے؟ یہ ایک یونیک کریشن ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک یونیک کریشن، ہر انسان کو ایک یونیک پیدا کیا، اور اس کا اندازہ انسان خود لگا سکتا ہے کہ وہ اس کائنات میں یونیک ہے، وہ اس کے سوا اور کہیں پہ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ تو چہرے میں اس کی طرح کوئی بندہ ہو جائے گا جس کے ناک، کان اور کچھ چہرے کی مشابہت ہو جائے گی، کوئی جسم کی مشابہت ہو جائے گی، لیکن وہ روح یونیک روح ہے، اور یہ یونیک روح اللہ نے ڈیفائن کی ہوئی ہے، اللہ نے پیدا کی ہوئی ہے، بغیر فرمائش کے اللہ رب العالمین نے ہمیں کریٹ کر دیا۔ تو کبھی ہم نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا؟ کبھی کہ ہم ایک جگہ بیٹھ جائیں، کوئی اپنے الفاظ میں، کوئی اردو، پنجابی، پشتو، سندھی، بلوچی، اپنے الفاظ میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں تخلیق کیا ہوا ہے، کہ اس نے ہمیں پیدا کیا۔ پھر دیکھیں، اس نے ہمیں انسان بنایا، اس نے ہمیں خوبصورت بنایا، اس نے ہمارے اعضاء درست کیے، اس نے ہمیں بولنے سکھایا، اس نے ہمیں شعور دیا، اس نے ہمیں اس دنیا میں ہر نعمت دی۔ بلکہ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری کائنات انسان کے ایگزسٹنس کے لیے کام کر رہی ہے۔ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو یونیورس ایکسپینڈ ہو رہی ہے، یہ جس سپیڈ سے ایکسپینڈ ہو رہی ہے، اگر اس میں تھوڑا سا بھی ڈفرینس آ گیا تو یہ سسٹم کولیپس کر جائے گا۔ یعنی یہ سپیڈ، جس سپیڈ سے ایکسپینڈ ہو رہی ہے، وہ بھی انسان کی سروائیول کو سپورٹ کر رہی ہے۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ آپ کے سامنے ہے، یہ انسانوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، یہ وقت مقررہ پر آتے جاتے رہتے ہیں، دن رات بدلتے رہتے ہیں۔ آپ زمین میں دیکھیں، اس پہ طرح طرح کی چیزیں نکل رہی ہیں۔ ایک کھانا آپ کھاتے ہیں، آپ اس پہ غور و فکر کریں کہ وہ کس طرح سے آپ کے پاس آتا ہے، اللہ رب العالمین کس حکمت سے آپ کے پاس پہنچاتا ہے۔ زمین سے دیکھیں، ایک دانہ جاتا ہے، اس سے پھر گندم بنتا ہے، اس سے پھر فصلیں اگتی ہے، ترکاریاں اگتی ہے، پھر اللہ رب العالمین دوسری طرف ہیٹ کو پیدا کیا، وہ اس کو پکاتی ہے، پھر فریش چیز آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ یعنی دیکھیں، دنیا تو ملینز ایئرس پہلے بنی ہوئی ہے، اور آپ کے پاس فریش چیز آ جاتی ہے۔ یعنی فریش اور باسی کا کنسیپٹ بھی اللہ پاک نے بنا دیا۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ گلہ کہ اللہ رب العالمین نے ایسے تو ہزاروں چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہے، جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے پیدا کی ہوئی ہیں، اور ایسے اربوں انفائنائٹ چیزیں جو ہمیں نظر ہی نہیں آتی، اور اس کے بغیر ہم ایک سیکنڈ کے لیے سروائیو نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کا بار بار شکر ادا کریں۔ لیکن شکر ادا کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے، اس کا رزق بڑھے گا، اس کی نعمتیں بڑھیں گی، اللہ کی عطائیں بڑھیں گی۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ آپ میری سنتوں میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے، کوئی تغیر نہیں دیکھو گے۔ یعنی یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ دیکھیے، اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک اسرائیلی روایت سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ کہیں سے گزر رہے تھے، تو ان کی ملاقات اس وقت کے ایک امیر شخص سے ہوئی جو اس علاقے کا حاکم تھا، امیر تھا۔ تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب آپ اللہ کے پاس جائیں تو اللہ سے کہیں کہ میرا یہ مال و دولت، میری زمینیں، میری مال مویشی، یہ بہت زیادہ ہے، اس کو تھوڑا کم کر دیں، مجھ سے یہ کنٹرول نہیں ہوتے، مجھ سے دیکھ بھال نہیں ہوتی اس کی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو گزر ایک دوسری جگہ پہ ہوا، جہاں پہ ایک شخص مٹی میں اپنے آپ کو دبایا ہوا تھا، یعنی اس نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے، اس نے اپنے آپ کو مٹی میں دبایا ہوا تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب آپ اللہ کے پاس جائیں تو اللہ سے کہیں کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو پہننے کو بھی کچھ نہیں ہے، تو مجھے وہ کچھ عطا کرے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس گئے واپس آئے تو پہلے شخص سے ملاقات ہوئی تو اس کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ میری ناشکری کیا کرو، آپ میری ناشکری کرو گے تو آٹومیٹکلی آپ کی چیزیں کم ہو جائیں گی، یہ میری سنت ہے، آپ چاہو یا نہ چاہو آپ کی چیزیں کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس شخص نے کہا میں اللہ کی ناشکری نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین نے مجھے اتنا عطا کیا، اس کا اربوں کروڑوں شکر ہے۔ اس نے شکر ادا کیا، اس کے مال اسباب اور بڑھ گئے۔ دیکھیں وہ چاہتا تھا کہ اس کا مال کم ہو، لیکن وہ شکر ادا کر رہا تھا تو اس کا مال بڑھنا شروع ہوا، کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے۔ دوسرے شخص کے پاس گیا، دوسرے شخص سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اللہ آپ کے لیے کہتا ہے کہ آپ میرا شکر ادا کیا کرو، تو اس نے کہا میں کس چیز پر شکر ادا کروں؟ تو ایک ہوا آئی اور اس سے وہ مٹی بھی لے گیا اور وہ اس طرح بغیر کپڑوں کے رہ گیا۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر حال میں۔ دیکھیں سب سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے ہمیں تخلیق کیا ہے، ہمیں ایگزسٹ کیا ہے، ہماری روح کو ڈیفائن کیا ہوا ہے، اس کا ہم کب شکریہ ادا کریں گے؟ ہم نے کبھی ادا کیا اس کا؟ پھر اس نے ہمیں انسان بنایا، اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اس نے ہمیں اپنے آپ سے روشناس کرایا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اس نے ہمارے لیے جنت بنائی ہے، اس نے ہمارے لیے سکون اور آسائش یہاں پہ بھی بنائی ہوئی ہے اور وہاں پہ تو پھر انتہا درجے کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا ایک گلہ جو بار بار میں قرآن میں کرتا ہے کہ لوگ میرا شکر نہیں ادا کرتے، لوگ شکر نہیں ادا کرتے ہیں، تو آخر ہمارا کیا جاتا ہے جب ہم نے اس بات کو تسلیم بھی کر لیا کہ اللہ اس کائنات کا خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہوا ہے اور اسی کے ہاتھوں میں ہر چیز کی سنبھالی ہوئی ہے اس نے ہر چیز کو، تو ہم اس کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ دیکھیں اب شکر ادا کرنے کے کچھ جو کچھ تو سینٹنسز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہیں کہ جو پراپر آپ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ وہی آپ جملے یاد کر لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے یہ شکر ادا کیا کرتے تھے۔ یا پھر اور دیکھیں ایک تو یہ ہو گیا، ایک آسان بات یہ ہے کہ آپ اپنے الفاظ میں کہیں بیٹھ کے کہیں یہ سب چیزوں کو یاد کر کے جو اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، جو اللہ نے آپ کو نوازا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کا تہ دل سے شکر ادا کریں، تہ دل سے شکر ادا کریں، اپنے الفاظ میں اس کی بڑائیاں بیان کریں، اسے پیار و محبت کا اظہار کریں، اس سے کہیں کہ آپ کی بڑی بڑی مہربانی، آپ کو بہت شکریہ ہے کہ آپ نے مجھے تخلیق کیا، مجھے مسلمان بنایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اپنے آپ کو مجھ سے آپ نے اشناس کرایا۔ تو یہ اس طرح سے ہم جب اللہ کی شکر ادا کریں گے تو اللہ ہم پہ رحم و کرم کرے گا، اللہ ہم پہ رحمت کی نظر کرے گا اور اللہ ہمارے رزق میں اضافہ کرے گا، اللہ ہمارے عمروں میں اضافہ کرے گا، اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو ایک چیز جو میں بتانا بہت ضروری سمجھتا تھا کہ ہمیں اٹھنا بیٹھنا ہے، اٹھتے بیٹھتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر وقت اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب اور کچھ نہیں تو شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ آپ کہتے رہیں اور دل میں بھی ایسی فیلنگز لائیں کہ جو واقعی، اور دیکھیں شکر بھی وہ اچھے طریقے سے ادا کر سکتا ہے کہ جس کو کوئی تھوڑا بہت نالج ہو، جو اس کو تھوڑا پتہ تو ہو کہ مجھ پہ اللہ کی کیا کیا نعمتیں ہیں، اس یونیورس کے متعلق اس کو پتہ ہو، اس کو باقی علوم ہو، اس کو علم ہو تھوڑا بہت، تو تھوڑا بہت ہمیں یہ جاننا بھی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا ہمارے لیے کیا کریٹ کیا ہوا ہے۔ اس یونیورس کو آپ دیکھیں، اس سورج کو آپ دیکھیں، یہ چاند کو دیکھیں، یہ کوئی جوک تھوڑی، یہ کوئی مذاق تھوڑی۔ تو جتنا جتنا آپ اللہ کی بڑائی کو جانتے جائیں گے اتنا اتنا آپ دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ بار بار پڑھیں شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔